هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف، اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی اور عظمت کی بات. بے شمار درود و سلام نازل ہوں انبیاء کرام کے سلسلے پر، بالخصوص آخری پیغمبر، آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کا فخر اور شرف ہمیں دنیا میں حاصل ہے. اللہ رب العالمین قیامت میں ہمیں ان کی شفاعت بھی نصیب فرمائے. آمین. حضرات، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے فائدے کی چیز ہے. وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز اچھی اور نیک بیوی ہے. حضرات، گزشتہ ایام میں ایک ایسا حادثہ ہوا ہندوستان کے اندر، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، جس نے پوری ملت کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں. پورے ہندوستان میں جہیز، وراثت کے مسائل کو لے کر کے ایک بحث کا سیلاب آ گیا. وراثت دیں تو جہیز رک جائے گا، جہیز دیں تو وراثت نہیں دیتے ہیں. اس طریقے کی باتیں شروعات ہوئی. خودکشی شریعت میں حرام ہے. یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ سچ ہیں اور درست بھی ہیں. وراثت لڑکیوں کا حق ہے. جتنا شریعت نے ان کو متعین کر کے دیا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں شرعی طور پر اس سے محروم نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی شخص اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی پھوپھیوں یا جو بھی عورتیں ان کے وراثت کا 1 روپیہ بھی ان کی مرضی، شرعی مرضی اور اجازت کے بغیر ہضم کر جائے گا، 50 نسلوں تک وہ جائیداد چلتی رہے، وہ حلال نہیں ہوگی. اس سے زیادہ سخت کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. اگر 1 روپیہ بھی ان کی وراثت کا ان کی مرضی کے بغیر، اور وہ بھی شرعی مرضی کے بغیر، کسی نے بھی ہضم کر لیا تو 50 پشتوں تک اس کے خاندان میں وہ جائیداد چلتی رہے، اس کے کسی فرد کے لیے بھی وہ حلال نہیں ہو سکتی. ایک نقطہ یہ ذہن میں. دوسرا نقطہ یہ کہ شریعت اسلامیہ نے جہیز کی بالکل اور قطعاً اجازت نہیں دی ہے. لینا اور دینا دونوں حرام ہے. تیسرا نقطہ، کیا جہیز، کیا میراث میں حصہ دینے سے جہیز رک جائے گا؟ یہ بالکل لا یعنی بحث، بلکہ اور مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. لوگوں کے ذہن و دماغ میں مال کو آسان طریقے سے کھانے اور ہضم کرنے کی عادت پڑ گئی. پھر وہ ایسی صورت میں ایسی لڑکیاں ڈھونڈنا شروع کریں گے کہ جو جہیز بھی دے اور میراث میں حصہ بھی دے. پھر وہ لڑکیوں کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی جن کے پاس میراث میں دینے کے لیے ان کے باپ کے پاس زیادہ جائیداد نہیں ہوگی. اس کو درست کرنے کے لیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے. وہ راستہ ہے شریعت کا اچھی طریقے سے علم ہونا، لوگوں کے دل و دماغ میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرنا، للہیت پیدا کرنا، لوگوں کو بتانا
کہ برکت دینا، مال دینا، رزق دینا، روزی دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، کسی بھی شخص کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور کسی کی بھی جائیداد کو غیر شرعی طور پر ہضم کرنے، ہڑپ کرنے، لینے کے لیے زور اور دباؤ ڈالنا شریعت کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے. اور جو شخص اسے لے لے، اسے حاصل کر لے، وہ کتنی نسلوں تک چلتا رہے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ حرام کے ذریعے سے کمایا گیا 1 روپیہ بھی کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے الا یہ کہ اس کے مالک کو اسے لوٹا دیا جائے. یہ بنیادی باتیں تھیں جو ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے. وراثت میں لڑکیوں کا حق ہے باپ کے مرنے کے بعد، اسے کوئی بھی ہضم نہیں کر سکتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی کسی بھی صورت میں. نمبر 2، جہیز کی شریعت قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے. نمبر 3، ایسے لالچ کرنے والے لوگ سب کچھ ہو سکتے ہیں، کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے ہیں. شریعت انہیں کامل مومن اور مسلمان نہیں مانتی. لیکن ان معاملات کو روکنے کے لیے، ان معاملات پر قدغن لگانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہیں، کچھ بنیادیں. میں ان بنیادوں پر ایک ایک کر کے بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج کے خطبہ جمعہ کے لیے ایک حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ بیوی شریک حیات ہے. بیوی نہیں بلکہ شریک حیات. میرا موضوع جو ہے اسی کے ارد گرد گھومے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہے وہ انتہائی اعتماد کا رشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے کہا تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 وجوہات پر شادی کی جاتی ہے. لوگوں کے اندر شادی کرنے کے لیے جو وجہ بنتی ہے، جو سبب بنتا ہے وہ 4 ہیں. نمبر 1 لمالہا، اس کے مال کے لیے، وَلِحَسَبِهَا، اور اس کے خاندانی وجاہت اور برتری کے لیے، وَجَمَالِهَا، اور اس کی خوبصورتی کے لیے، اور اس کے بعد وَلِدِينِهَا، اور اس کی دینداری کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم ہمیشہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، ہمیشہ دیندار لڑکی کا انتخاب کرو. یہ 3 وجوہات بھی شادی کے لیے ہیں. شریعت نے اسے منع نہیں کیا، اسے روکا نہیں ہے کہ جو مالدار ہو اس کی طرف مت جاؤ، جو خوبصورت ہو اس کی طرف مت جاؤ، جو اعلیٰ حسب نسب کی عورت ہو اس کی طرف مت جاؤ. ہاں، دینداری کو ترجیح دو. ان تینوں میں سے کوئی ملے نہ ملے، دیندار ہونا ضروری ہے. کوئی ملے نہ ملے، دیندار ہونا ضروری ہے. اگر دینداری کے ساتھ ساتھ یہ تینوں چیزیں اور مل جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے کہ رب العالمین نے تمہیں اس مقام پر رکھا کہ تمہیں 4 خصوصیات جس کی وجہ سے کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، ان 4 خصوصیات کی چیزیں تمہیں عطا فرمائی. مال بھی، حسب نسب بھی، دینداری بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ مال، حسب نسب، خوبصورتی اور دینداری بھی. یہ 4 صورتیں ہیں، لیکن ہمیشہ دینداری کو خصوصیت ملنی چاہیے، اہمیت ملنی چاہیے. اگر دیندار لڑکی کا انتخاب کیا گیا تو پھر ایسی صورتوں میں گھر میں جو مصیبتیں، پریشانیاں، مشائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں اس سے نجات مل جائے. شوہر اور بیوی کے جو جھگڑے اور لڑائیاں ہوتی ہیں اس سے نجات مل جائے. لہذا بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے تمام چیزوں کو درکنار کر کے ڈھونڈے، تلاش کرے. اگر مل جائے، قسمت میں ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہر حالت میں، ہر صورت میں دیندار لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے. اگر دیندار لڑکی کا انتخاب ہوا تو پھر ایسی صورت میں آدھے سے زیادہ مسائل اور مشکلات سے بذات خود نجات مل جائے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ، ایک صحابی آئی آپ کے پاس اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ روایت تھوڑی دیر اب رک جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو باتیں کہیں یہ اسی لیے کہیں ہیں کہ دینداری ہمیشہ مضبوط ہونی چاہیے. اس لیے جب بھی کسی کی شادی ہو تو اول صورت میں ماں باپ کو، اگر وہ شادی کر رہے ہیں،
اپنے لڑکے کو ان 3-4 صورتوں پر مطمئن کرنا چاہیے کہ میں نے جس لڑکی کا انتخاب کیا ہے وہ ان بنیادوں پر کیا ہے. اس کی خوبصورتی یہ ہے, اس سے وراثت میں ملنے والا مال یہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان یہ ہے, اور لڑکی اتنا زیادہ دیندار ہے. اگر وہ شخص جس کی شادی ہو رہی ہے وہ راضی ہوتا ہے تبھی ماں باپ اس کی شادی کروائے, نہیں تو اس کی شادی قطعاً اور کسی صورت میں دباؤ ڈال کر کے نہ کروائے. جو مصیبتیں اور پریشانیاں بعد میں پیدا ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, بلکہ ماں باپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ اپنے بالغ بیٹے کی شادی کروانے کے لیے محنت کریں, کوشش کریں. کوشش اور محنت الگ بات ہے. یہ جو لفظ آپ رکھیے کہ وہ اس کی شادی کرنے نہیں سکتے ہیں, ان سے اس کا مطلب نہیں ہے. وہ لڑکا بالغ ہونے کے بعد خود مختار ہو گیا. اگر ماں باپ اس بیچ میں پڑتے ہیں تو اپنے لڑکے کو ان 4 صورتوں میں اول صورت پر مطمئن کر دیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جس لڑکی سے شادی کرو اسے ایک بار ضرور دیکھ لیا کرو. کئی ایک صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور ڈال کر کے کہا ہے کہ تم نے جس لڑکی کو شادی کا پیغام دیا ہے اسے ایک بار ضرور دیکھ لو, جب تمہیں اطمینان اور یقین ہو جائے تبھی اسے شادی کرو, تاکہ آگے چل کر کے یہ ہنگامے کھڑے مت کرو. اتنی خوبصورت نہیں ہے جتنا میں چاہتا تھا, اتنا حصہ وراثت میں نہیں ملے گا جتنا میں چاہتا تھا, اتنی دیندار نہیں ہے جتنا میں چاہتا تھا, اتنا اچھا خاندان نہیں ہے جتنا اچھا میں چاہتا تھا. پہلے اس بات کا یقین کر لیا جائے. ماں باپ اگر بیچ میں پڑتے ہیں تو انہیں یقین کر کے اپنے لڑکے کو مطمئن کر دینا چاہیے کہ معیار یہ ہے, اگر تم راضی ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں راضی ہو تو کوئی بات نہیں, تاکہ بعد میں ہنگامے پیدا نہ ہو. اور اسی طریقے سے جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. لڑکی کو بھی انہی بنیادوں پر اپنے شوہر کا انتخاب کرنے کا حق حاصل ہے, جو ہمارے معاشرے نے وراثت کی طرح سے ہضم کر لیا, ٹکا لیا. لڑکی کی مرضی کے بغیر بھی اس کی شادی کسی سے نہیں کی جا سکتی. جب تک وہ راضی نہیں ہے, جب تک وہ تیار نہیں ہے, جب تک اس کا دل خوش نہیں ہے, تب تک کوئی آدمی بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کر سکتا ہے. اس کے ولی کو بھی اختیار حاصل نہیں ہے. ولی صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ لڑکی گھر سے نکل کر کے لوگوں کے حال احوال نہیں جان سکتی. اس لیے ولی کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لڑکی کو ساری صورت حال بتائے, اس کے اوپر ظلم اور جبر نہیں کر سکتا ہے. اگر اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کروا دیا تو وہ شادی کا انعقاد ہی نہیں ہوگا, وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا, اسے نکاح ہی نہیں مانا جائے گا. اس کی مرضی انتہائی ضروری ہے. اس لیے دونوں صورتوں میں ہمیں اس بات کا انتخاب, یہ اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ لڑکا جو شادی کر رہا ہے وہ جس سے کر رہا ہے اس کے ان 4 صورتوں سے مطمئن ہو. اس کی دینداری سے مطمئن ہو, اس کے حسب نسب سے مطمئن ہو, اس کے مال سے مطمئن ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی سے مطمئن ہو. اور لڑکی کو انتخاب کا مکمل حق دیا جائے, اسے جانچ پڑتال کا حکم دیا جائے, اسے رائے دینے کا اختیار دیا جائے. اگر یہ صورتحال پیدا کر دی جائے, اس طریقے کے حالات پیدا کر دیے جائیں, تو آگے چل کر کے جو بڑے بڑے ہنگامے ہوتے ہیں ان ہنگاموں سے ایک حد تک نجات مل سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے 3 صحابہ نے آپ کے شادی کا پیغام دیا ہے, 3 لوگوں نے, میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں, میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ ایک امیر معاویہ ہے, ایک اور صحابی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امیر معاویہ تو بہت غریب ہے, ان کے پاس کچھ ہے نہیں, ان سے شادی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ دوسرے جو ہیں وہ اپنی بیویوں کو بہت مارتے ہیں, سخت مزاج آدمی ہے, تم ایسا کرو ان دونوں کو چھوڑ دو, میں تیسرے آدمی کا انتخاب کرتا ہوں, اس سے شادی کر لو, اسامہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسامہ سے شادی کر لی, اسامہ بن زید سے. اور کہتی ہے کہ میری شادی پورے مدینہ کی عورتوں اور مردوں میں ایک رشک کے طور پر دیکھا جاتا تھا, جس طریقے سے محبت تھی. یہ ہے انتخاب کا حق, لڑکے کو بھی ہونا چاہیے اور لڑکی کو بھی ہونا چاہیے.
آگے کے فتنوں کو بچانے کے لیے یہ بنیاد انتہائی ضروری ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں بنیادوں میں کٹوتی کرتے ہیں۔ ماں باپ لڑکوں پر بھی زور ڈالتے ہیں جو ان کا قطعی حق نہیں ہے، اور اسی طریقے سے وہ لڑکیوں کو تو ان کا حق قطعی طور پر دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ معاشرے میں ایسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں کہ لڑکی کا منہ کھولنا ہی جرم ہے، لڑکی کا بولنا ہی جرم ہے۔ لوگ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ماں باپ نے کہا اور لڑکی نے انکار کیسے کیا۔ شریعت قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر کچھ بھی تھوپا نہیں جا سکتا ہے، اور اگر تھوپ دیا گیا دونوں میں سے کسی کے اوپر تو وہ نبھے گا نہیں، کبھی بھی نہیں نبھے گا، اور نبھے گا بھی، نبھ بھی جائے تو اس کے حالات بہت برے ہوں گے۔ ایک مثال دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتہائی عزیز ترین آزاد کردہ غلام زید کی شادی اپنی پھوپھی ذات بہن سے کر دی تھی، حالانکہ وہ مکمل طریقے سے تیار نہیں تھی، دونوں میں بہت فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دباؤ ڈالنے کے بعد بھی قرآن کریم نے خود ذکر کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ شاید طلاق کے بعد مجھے شادی کرنی پڑے گی اور ہنگامے مچ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دباؤ ڈالنے کے بعد یہ شادی نہیں نبھی، کیونکہ دونوں کا آپس میں اس طریقے کا تعلق نہیں تھا جیسا تعلق چاہیے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر ہم تمام لوگوں کو یقینی بنانا چاہیے، وہ تمام لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ ان 4 بنیادوں پر پہلے مطمئن ہو لیں، اس کے بعد ہی شادی کا پیغام دیں۔ اور ماں باپ اپنے لڑکوں پر قطعی طور پر کسی طرح کا دباؤ نہ ڈالیں، اور اگر وہ بیچ میں پڑتے ہیں تو ان 4 بنیادوں پر اپنی اولاد کو مطمئن کریں، اور لڑکیوں کو بھی ان کے حق بات کے بارے میں رائے دینے، بات کرنے اور کہنے کا اختیار دیا جائے، ان کے اوپر دباؤ نہ ڈالا جائے۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث آپ کے پاس خطبے کے بعد پڑھی، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین دنیا کی چیز عورت ہے۔ اس بات کا احساس کرتے ہوئے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کی جو نعمت دی ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ ہمارے پاس دکان ہو تو شام کو جاتے ہوئے اس کا تالا 3 بار چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، ایک ایک سامان کو سہیج کر کے رکھتے ہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ رب العالمین کا تحفہ بیوی ہے، اس لیے اسی طریقے سے اس کی ناز برداری کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور یہ یقین رکھتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ ہن ناقصات العقل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ عقل کی کچی ہوتی ہے، ان کی عقل کم ہوتی ہے، ناقصات العقل ہوتی ہے، جذباتی ہوتی ہے، جذبات میں آ جاتی ہے، جلدی ہی ان کے اندر محبت اور نفرت جنم لینے لگتا ہے۔ اس بات کا احساس کرتے ہوئے زندگی ان کے ساتھ گزاری جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، اگر ان کے ٹیڑھے پن سے کے ساتھ رہتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھاؤ، اگر انہیں سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ یہ احساس کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کی سب سے قیمتی ترین تحفہ مجھے دیا ہے، یہ اس کی امانت ہے میرے پاس، اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو تحفہ ہے انتہائی نازک ہے، ذرہ برابر بھی سختی کی گئی تو یہ ٹوٹ جائے گا، یہ بچے گا نہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ یہ جو تحفہ اور ہدیہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے یہ انتہائی جذباتی ہے، ان کے اندر جذبات انتہائی ہے، یہ زیادہ کام دل سے کرتی ہیں، عقل کا استعمال کم کرتی ہیں۔ یہ احساس کر کے ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے، اور یہ سمجھ کر کے کہ اللہ رب العالمین کا عظیم ترین تحفہ، عظیم ترین ہدیہ اور عظیم ترین امانت ہمارے پاس ہے۔ اسی طریقے سے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی اپنے شوہروں کی انتہائی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی وہ عظیم نعمت ہے ان کے پاس، یہ احساس رکھتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ احساس کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔
یہ احساس کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے کہ وہ ہمارا سرپرست ہے. اللہ رب العالمین نے اس کی امانت میں ہمیں دیا ہے. اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی دنیا میں اجازت دیتا تو بیوی کو اجازت دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے. تو دونوں کو جب اکٹھا زندگی گزارنے کا موقع ملے تو انتہائی رازدارانہ طور پر، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی چاہت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے. دونوں کو دو راستے پر نہیں بہنا چاہیے، دونوں کو الگ الگ جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس سے دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے، اور نہ صرف دونوں کے تعلقات خراب ہوں گے بلکہ نسلیں بھی تباہ اور برباد ہو جائیں. اور اگر نہیں نبھے، دونوں کا مزاج نہیں ملتا ہے، دونوں کے معاملات نہیں ملتے ہیں، دونوں ایک ساتھ نہیں رہتے ہیں، تو اسلام نے، شریعت نے طلاق کا راستہ اختیار کیا ہے، عورت کے لیے خلا کا راستہ اختیار کیا ہے. عیسائی مذہب کی طرح ہمارے یہاں ہمیشہ رہنے کا تصور نہیں ہے، اور نہ ہندو مذہب کی طرح 7 جنموں کا تصور ہمارے پاس ہے. ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمیاں پیدا کی گئی، یا ہندوانہ رسم سے لے کر کے ایک راستہ بنایا گیا کہ طلاق یافتہ لڑکی سے شادی نہیں ہوتی. جس لڑکی کی طلاق ہو اس کی شادی جلدی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اسے انتہائی بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. معاشرے میں اس کے ساتھ انتہائی برا راستہ سلوک اختیار کیا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لڑکیاں گھٹ گھٹ کر کے اپنے سسرال، اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، لیکن وہ قطعاً طلاق کے لیے قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتی. اور پھر حادثات یہ پیدا ہوتے ہیں کہ وہ نہروں میں کود جاتی ہے، پھانسی لگا کر کے مر جاتی ہیں، اپنے آپ کو جلا لیتی ہیں. ہمیں معاشرے کے اندر مضبوطی کے ساتھ اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ شریعت اسلامیہ میں طلاق ناپسندیدہ عمل ضرور ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے. اور اگر دونوں کا مزاج نہیں ملتا ہے تو طلاق واحد راستہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویاں بیوہ بھی تھیں، طلاق یافتہ بھی تھیں، بلکہ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھیے، ایک عورتوں سے کئی لوگوں نے شادیاں کی. ان میں سے اکثر طلاق یافتہ تھی، طلاق ہو جانے کے بعد وہ دوسروں سے شادی کر لیتی تھی. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ وہ تو صحابی ہیں، دیندار آدمی ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ دیندار ہیں، ان کی دینداری میں شک نہیں کرتی، وہ بہت اچھے ہیں، بس بات اتنی سی ہے کہ ہمارا ان کا تعلق اچھا نہیں ہے، میرا دل ادھر نہیں لگتا ہے. میں نہیں چاہتی ہوں کہ اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرو، یعنی اپنے شوہر کی نافرمانی کرو، ان کے جناب میں کسی طریقے کی زیادتی ہو، میں یہ نہیں چاہتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خلا لینے کی اجازت دے دی. بس اتنی معمولی سی بات. ہم نے کیا کیا کہ اپنے معاشرے میں طلاق لینے والی لڑکیوں کو وہ انتہائی مقام اور درجہ دیا کہ وہ مر جانے کو ترجیح دیتی ہیں لیکن طلاق لینے کو ترجیح نہیں دیتی، اور جس کے نتیجے میں جو نسل پیدا ہوتی ہے وہ انتہائی ناقص اور بیکار ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کے روز کے جھگڑے اسے انتہائی طور پر بدترین، چڑچڑا، بدتمیز اور معاشرے کے لیے انتہائی مضر بنا دیتے ہیں اس کی اولادوں کو. لہٰذا ہمیں اس صورتحال میں یہ یقینی بنانا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے تعلقات انتہائی مضبوط اور رازدارانہ ہو. اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو ان دونوں میں سے زبردستی 7 جنموں کا تصور لے کر کے ایک ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں جتنے جلدی ہو سکے الگ ہو جانا چاہیے اور الگ ہو کر کے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی چاہیے جہاں وہ اطمینان سے رہ سکیں. اور ایسی لڑکیاں اور ایسے لڑکے جو طلاق یافتہ ہوں، معاشرے میں جو ان کے خلاف نفرت کی فضا پیدا کی گئی ہے اسے کم کیا جائے. اگر ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری صفوں میں کئی ایک عائشہ ہوں جو نہر میں کود کر کے اسلام کی بدنامی کا سبب بنے، اسلامی احکام کی بدنامی کا سبب بنے، مسلمانوں کے سر کو نیچا کرنے کا سبب بنے، اگر ہم نہیں چاہتے ہیں تو ان بنیادوں پر ہمیں سوچنا اور غور کرنا پڑے گا. ہمیں اطمینانی یقینی حد تک مضبوطی اس معاشرے میں اختیار کرنی پڑے گی کہ ہم ان دونوں صورتوں میں ایسا راستہ اختیار کریں. قرآن کریم میں عورت اور بیوی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ایک بات اور کہی ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. شوہر اور بیوی کو قرآن کریم نے لباس کہا ایک دوسرے کو. لباس اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم سے سٹا ہوا ہوتا ہے.
گویا کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کسی طرح کا راز اور پردہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اگر دونوں کے درمیان راز و نیاز یا پردے کی باتیں شروع ہو جائیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ رشتے میں کرواہٹ شروع ہو گئی۔ بیوی کو وہ اہمیت دی جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ عورتوں سے مشورہ کر کے جو لوگ چلتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی بات میں نہیں جانتا ہوں، ہمارے گاؤں میں ایسا کہا جاتا ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں کہ جو عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ غلط فہمی اصل میں شیخ سعدی کی کتاب گلستان پڑھائی جاتی تھی پرانے زمانے میں، لوگ خوب پڑھا کرتے تھے، اسی سے آئی ہے۔ انہوں نے ہی یہ بات لکھی ہے اور یہ چل پڑی۔ پرانے زمانے میں قرآن حدیث کم پڑھتے تھے، گلستان بوستہ لوگ زیادہ پڑھتے تھے، اسے دین سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی ملی اور آپ گھبرا اور پریشان ہو گئے تو ابو بکر صدیق کے پاس نہیں گئے تھے، اپنے چچا ابو طالب کے پاس نہیں گئے تھے، اور خاندان کے کسی آدمی کے پاس جا کر کے نہیں بتایا تھا، اپنی بیوی کے پاس ہی گئے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے حادثے ہوئے ہیں، میں کیا کروں، میں ڈر گیا ہوں، میری زندگی کا خطرہ ہے، موت کا خطرہ ہے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صالح بیوی ہونے کا کردار نبھایا، آپ کے اوپر چادر اڑایا، آپ کا سر اٹھایا اور اپنے پہلو میں رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دلایا۔ نہ صرف حوصلہ دلایا، آپ کو یقین دلایا، بلکہ آپ کو لے کر کے ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کر کے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا دیا کہ آپ کی مدد کی جائے گی، آپ پیغمبر ہیں، آپ کو اس امت کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ بیوی سے مشورہ کرنا اور اس سے مرضی کے راستے پر چلنا اولاً یہ گناہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر ایسی فکر ہے تو اسے نکال کر کے پھینک دینا چاہیے۔ دونوں کو انتہائی قریب ہونا چاہیے، دونوں میں کچھ بھی راز اور پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی سے مشورہ لینا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ اس کا حق ہے، کیونکہ وہ بیوی کے ساتھ ساتھ شریک حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ماؤں اور بہنوں کو بھی یقین رکھنا چاہیے کہ شوہر کی ہر خوشی، شوہر کی ہر مصیبت میں بیوی شریک ہے، وہ الگ نہیں ہو سکتی ہے، اور انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ یقین کیجئے، تصور کیجئے کہ اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ برابر بھی قدم الگ کر لیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے حوصلہ دے کر کے ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی مضبوطی سے، اگر وہ ذرہ برابر بھی آج کی عورتوں کی طرح تمہاری مصیبت میں کیا جانوں پیچھے ہٹ گئی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ یہی نہیں بلکہ جب صلح حدیبیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اپنے اپنے جانور ذبح کر لو، ہم یہیں سے واپس جا رہے ہیں، صحابہ کرام اس قدر پریشان تھے، غموں میں مبتلا تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے باوجود بھی وہ لوگ جانور ذبح کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ ایک طرح سے پریشان ہو گئے، گھر میں گئے اور اپنی اہلیہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ میں نے حکم دیا، میری نبوت کے ایام میں یہ پہلا موقع ہے، کوئی بھی آگے بڑھ کر کے میرے ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ کی اہلیہ ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اللہ کے رسول اس وقت بہت غصے میں ہیں، لاشعوری طور پر انہیں تکلیف پہنچی ہے آپ کے معاہدے سے، کیونکہ جو فائدہ آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ اندر کی بات، باطن کی بات سمجھ رہے ہیں، وہ ظاہر کی بات سمجھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے طاقت ہونے کے باوجود بھی دب کر کے معاہدہ کر لیا ہے۔ آپ ایسا کیجئے کہ کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھائیے، چھری لیجئے اور اپنے اونٹوں کو نہر کرنا شروع کیجئے، صحابہ کرام کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور وہ آپ کے پیچھے ایسا عمل کر لیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، اور آپ کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی۔ ان ایام میں جب جنگ کے میدان میں آپ کھڑے، جلیل القدر بڑے بڑے صاحب رائے اور مشورہ لوگ میدان میں موجود ہیں، ابو بکر صدیق ہے، عمر خطاب ہے، عثمان غنی ہے، علی مرتضیٰ ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملے میں، حکومتی معاملے میں بھی اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، اور ان کی بیوی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس لیے اس بات کا ہمیں خصوصی طور پر یقین رکھنا چاہیے، اور اس بات کا بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان میں رشتے متعین کیے ہیں، جس کی قسمت میں ہے وہی ملے گا۔ دلی کے ایک بہت بڑے امام ہوا کرتے تھے، عالم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی ہیں، ہے ارواح ثلاثہ ایک کتاب ہے احناف کی، دیوبند کی، قاری طیب وغیرہ کی، وہ معتبر کتاب نہیں ہے، اس پر مورخین اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے بطور مثال میں پیش کرتا ہوں، حالانکہ ایسا وہ کتاب معتبر نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا اورنگزیب کے زمانے کے ہیں، بہت جلیل القدر عالم تھے، فتح پوری میں پڑھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک پٹھان کو اپنے گھر بھیجا، وہ پٹھان ان کے گھر گیا ان کی بیوی سے کچھ پوچھنے کے لیے۔ اگر حالات دوسرے رخ پر چلے جائیں تو آدمی کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے اگر گزارنا چاہتا ہے۔ گھر گیا، ان کی بیوی سے پوچھا، بیوی باہر نکلی، کالی کلوٹی عورت، موٹی سی، مرزا مظہر جانے جانا انتہائی خوبصورت پٹھان آدمی تھے، اور بہت بڑے عالم تھے، شاہ ولی اللہ کے ٹکر کے عالم تھے، بلکہ حدیث میں شاہ ولی اللہ سے بھی بڑا مقام اور درجہ ہے ان کا، اردو ادب میں بھی بہت بڑا مقام اور درجہ ہے۔ کہتے ہیں گھر نکلی اور گالی بکنے لگی، وہ پٹھان تلوار نکال لیا کہ میرے استاد کو گالی بک رہی ہے۔ پھر کیا سوچ کر کے آیا مولانا کے پاس، اور مولانا سے کہا کہ میں گھر گیا تھا، آپ کی باندی لونڈی وہ گھر سے نکل کر کے آئی، مجھے بہت گالی بکا۔ تو بولے تم نے کچھ کہا تو نہیں اس کو؟ کہا نہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں ڈر کے مارے میں قتل کرنے جا رہا تھا اس کو، میرے استاد کے بارے میں ایسا جملہ کہتی ہے، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ کہا نہیں وہ میری بیوی ہے، اس کو کچھ مت کہنا۔ اور آپ کی بیوی ہے؟ کہا ہاں میری بیوی ہے، اور آپ اس کے ساتھ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ کہا کہ میں یہ سوچ کر کے اس کے ساتھ گزارا کرتا ہوں کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی جو اللہ رب العالمین کو پسند آیا ہوگا، اور مجھ جیسا شوہر اسے عطا کیا ہے، اور میں نے زندگی میں کوئی گناہ غلطی کی ہوگی جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آیا ہوگا، اور مجھے اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ایسی بیوی دی ہے۔ وہ بہرحال مجھ سے نیک ہے، اس لیے مجھے ایسا شوہر ملا، اور میں بہرحال اس سے برا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس جیسی بیوی مجھے دی، اس لیے میں صبر کرتا ہوں۔ اس لیے آئندہ تم اس کے پاس مت جانا، جذباتی آدمی ہو، اور میں دوسرے آدمی کو بھیج دیا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ حضرات، تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نمبر 1 کہ شادی کرتے وقت بالخصوص مردوں کو مکمل اطمینان کر لینا چاہیے کہ آپ اس لڑکی کی دینداری اور اس کی خوبصورتی، اس کے حسب نسب اور وراثت میں ملنے والے مال سے مطمئن ہیں، اور آپ کو ہمیشہ دیندار بیوی کو ترجیح دینی چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی یہ حق دینا چاہیے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ولی کی مرضی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے انتخاب کے بارے میں رائے دے سکیں۔ نمبر 2، شادی ہو جانے کے بعد انتہائی محبت کے ساتھ دونوں کو مل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر زندگی گزارنا ممکن نہ ہو تو غلط رسم و رواج کے راستے میں پڑ کر کے گھسیٹ کر کے زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ دونوں کو اپنے راستے الگ کر لینا چاہیے۔ اور معاشرے کو ایسی لڑکیاں جو طلاق یافتہ ہوں اور ایسے افراد جن کا طلاق ہوا ہو، ان کو غلط نظروں سے قطعاً نہیں دیکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور انہیں کوئی دوسری دنیا کا مخلوق نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، بیوی اور شوہر دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، لہٰذا دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کو انتہائی محبت اور کھلے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے، اس سے ان دونوں کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی، معاشرہ اور گھر بھی خوشگوار ہوگا، اور آل و اولاد کی تربیت میں بھی انتہائی مدد ملے گی۔ آج کے خطبے میں 2 منٹ میں ایک اور بات کہہ کر کے اپنی گفتگو میں سمیٹوں گا، انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو اس تعلق سے اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔
تیسری چیز جو جھگڑے کا سبب بنتا ہے وہ یہ کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو خصوصی طور پر یہ احساس ہندوستانی معاشرے میں رہتے ہوئے پیدا ہو جاتا ہے کہ شوہر کے پاس جو کچھ مال ہے وہ ان کا ہے، اس لیے وہ ہر ایک روپے اور پیسے پر نظر رکھنا شروع کر دیتی ہے، گننا شروع کر دیتی ہے۔ ماؤں اور بہنوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ شوہر کے پاس جو کچھ ہے وہ شوہر کا ہے، اس میں سے ان کا حق اتنا ہی ہے جتنے ان کے نان و نفقے کے لیے ان کا شوہر انہیں دے۔ جھگڑے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے، جو کچھ شوہر ان کو ان کے نان و نفقے کے لیے دے وہی ان کا ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر ان کے نان و نفقے کو نہ دے تو اس کے لیے وہ شرعی کورٹ تک جا سکتی ہیں، طلاق کا یا خلا کا ذریعہ بھی اسے بنا سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی اور کہا تھا میرے شوہر بہت بخیل ہیں، اتنا بھی نہیں دیتے ہیں کہ میرے بچے اور میرے لیے خرچ ہو جائے، میں ان کے مال میں سے تھوڑا سا لے سکتی ہوں ان کی اجازت کے بغیر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے سکتی ہو۔ تو جھگڑے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، عورتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے شوہر کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کا مالک تنہا اور اکیلا ہے، اس میں انہیں دخل اندازی کرنے کا بالکل حق نہیں ہے سوائے اس مال کے جو شوہر انہیں دے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ گھر کے جو دوسرے افراد ہوتے ہیں، اگر جوائنٹ فیملی ہو، گھر کے دوسرے افراد ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو آدمی کماتا ہے وہ ہمارا ہے، پھر وہ بیوی کو بھی دینے پر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، بچوں کو دینے پر بھی ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں۔ انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ بلوغت کے بعد لڑکے کا تمام مال اس کا ہے، اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے، وہ کسے دے کسے نہیں دے، کس کے اوپر خرچ کرے کس کے اوپر خرچ نہ کرے، یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اور شوہر کے انتقال کے بعد اس کی بیوی کو اس کی جائیداد پوری نہیں ملے گی، شریعت نے یہ بھی نقطہ رکھا ہے صرف 2 حصے پا سکتی ہے، یا تو 1/4 پائے گی یا 1/8 پائے گی، اس سے زیادہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو خصوصی طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو شوہر کا مال ہے اس میں کسی طرح کی وہ دخل اندازی قطعی طور پر نہ کرے، وہ اس کا مال ہے، اس کی مرضی ہے، وہ صرف اتنے کی مالک ہے جتنا وہ انہیں نان و نفقہ کے لیے معروف طریقے سے اپنی آمدنی کے مطابق دے۔ اس نقطے کی میں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مزید اور وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سچا اور پکا مومن بن کر کے سچے اور بہترین معاشرے کی تشکیل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین پر ہو، ایمان پر ہو، اسلام میں ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما، غیب سے ان کے مدد کی کوئی سبیل عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے خلاف جو سیاستیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ہمیں تباہ و برباد کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو ہدایت دے اور یا تو انہیں عبرت کا نشان بنا دے، آمین۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو متحد ہو کر کے، یکجا ہو کر کے محنت کرنے اور بہترین اور صالح معاشرہ تشکیل دینے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمت اور حوصلہ دے کہ اس ملک میں اپنے بزرگوں کی چھوڑی ہوئی وراثت اور ترقی کی حفاظت کر سکے، اپنی بقا اور تحفظ اور تشخص کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔